أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق اور اعمال کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی، اور حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ جو کہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے حضرت زید بن سعنہ کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن سعنہ نے اپنے دل میں کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ میں پا لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصہ میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ وہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ حجرہ سے تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو بظاہر بدو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں قبیلہ کی بستی میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان پر رزق کی بڑی وسعت ہو جائے گی، لیکن اب وہاں قحط سالی آ گئی ہے اور بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے، اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کی مدد کے لیے کچھ بھی دیں۔ آپ کے پہلو میں جو آدمی تھا، آپ نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تھے۔ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اس مال میں سے کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن سعنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دے دیتا ہوں، اور اس کے بدلہ میں آپ فلاں قبیلہ کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت تک دیتے رہیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کو معین مت کرو۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلہ میں آپ کو 80 مثقال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا، لو، یہ ان کی امداد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر تقسیم کر دینا۔ حضرت زید بن سعنہ فرماتے ہیں کہ مقرر میعاد میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، چند صحابہ بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا اور غصہ والے چہرے سے میں نے آپ کی طرف دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، تم اولاد عبد المطلب نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے، اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر رضی اللہ پر پڑی تو غصہ کے مارے ان کے دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔
اگر آپ کی مجلس کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، مجھے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی۔ مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اسے ذرا سلیقہ سے مطالبہ کرنے کو کہتے۔ اے عمر، انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس بدلے میں ان کو 20 صاع کھجور اور دو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھیں وہ بھی مجھے دیں اور 20 صاع کھجوریں مزید بھی دیں۔ میں نے کہا، یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو مزید کھجوریں دے دوں۔ میں نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، میں زید بن ثعلبہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ میں نے کہا، ہاں وہی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کی؟ میں نے کہا، اے عمر رضی اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کے تمام نشانیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ میں پا لیا تھا، جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اس کے جلد غصہ میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ساری امت کے بجائے بعض امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا، اچھا، بعض امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے، اور حضرت زید رضی اللہ نے پہنچتے ہی کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک میں واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی۔ اللہ تعالی حضرت زید پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد بن ولید قریش کے سواروں کی ایک جماعت لے کر مقام غمیم پر حالات معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہذا تم دائیں طرف ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حضرت خالد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ کی خبر اس وقت ہوئی جب کہ یہ لوگ عین ان کے سر پر پہنچ گئے اور انہیں اس قافلہ کا غبار نظر آیا۔ حضرت